گھومتے پھرتے ہیں اور مختلف شخصیات سے ملتے ہیں، اور ماحولیات پر آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ جونیفر کے درختوں کی غیر قانونی کٹائی سے مقامی ماحول اور کمیونٹی کیسے متاثر ہو رہی ہے؟ اگر یہ کٹائی جاری رہی اور اس طرح یہ نقصان ہوتا رہا، اس سے ماحول کو کیا نقصان ہوگا یا تاریخی ورثے کو؟ شکریہ ترین صاحب، بالکل جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جونیور ایک تاریخی ورثہ ہے، اور وہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ بلوچستان اور پاکستان کا حصہ ہے۔ بلکہ تاریخ کے ایک اور حوالے کا میں ذکر کروں، قائد محمد علی جناح صاحب کو جب بیمار لاحق ہوا تو اس کو ڈاکٹروں نے زیارت کا رخ کرنے کو کہا۔ اس کا وجہ کیا تھا کہ وہ سرزمین پر یہی جونیپر کے، جس طرح بزدار صاحب نے بتایا کہ جی ایک کمرشل کوئی فائدہ نہیں ہے، اور شکر ہے کمرشل فائدہ نہیں ہے، تو خدا نہ خواستہ ہو سکتا تھا کہ یہ ہمارے کچھ جیسے باقی جنگلات بلوچستان میں نایاب ہو گئے، گڈی جنگل یا باقی اس طرح کے نہ ہونے کے برابر ہیں، تو شاید یہ بھی ہوتے۔ تو یہ بھی ایک تاریخی حوالہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اپنے زندگی کے آخری ایام جو ہے نا زیارت میں گزارے، اور میں خود بھی جب زیارت جاتا ہوں یا گیا ہوں تو اس کا جو ایک خوشبو ہے وہ انسان کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے صحت کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے کٹائی کا ذکر کیا، دیکھیں جی، میں جو ہے نا وقتاً فوقتاً مختلف سرکاری محکموں میں جاتا ہوں، یا جنگلات کے سیکٹری یا بزدار صاحب میرے ساتھ آئے ہیں بیٹھے ہوئے، پروگرام یا جو تجزیہ کار، یا میں لکھتا بھی ہوں کہ آپ ان کو نہیں کاٹیں، لیکن ان کو جو ہے نا آپ بچائیں۔ یہ کوئی بھی سرزمین پر کچھ بھی ہو، اس کا اصلی وارث وہ سرزمین کے باشندے ہیں، حکومت بعد میں آتا ہے، ان کی ذمہ داری بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں، کیونکہ دنیا جیسا اس نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ادھر کے درخت وغیرہ پائے جاتے تھے، تو یہ اس وقت سے آج تک ہیں۔ اور ایک چیز اور اس میں ایڈ کروں کہ یہ جو ہے ہم امانتاً اس خطے کے ہم وارث ہیں، لیکن امانتاً کس طرح امانتاً آنے والے نسلوں کو ہم نے اس چیز ورثے کو اسی طرح دینا ہے جس طرح ہمارے بزرگوں نے ہمارے حوالے کیے ہیں۔ لیکن پھر آتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ زیارت جس طرح آپ کو پتہ ہے، اور اس کے ایک سب سے بڑا جو ہمیں چیلنج سامنے آ رہا ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، آپ دیکھ رہے کہ سب سے زیادہ افیکٹ پاکستان، اور پاکستان میں پھر بلوچستان۔ مجھے یاد ہے کہ اسکول کے زمانے میں ہم جب زیارت جاتے تھے، یا وہاں میں نے 2-2.5 مہینے گزارے ہیں، تو اس کے پورے 2-2 3 3 مہینے زیارت میں برف رہتے تھے پہاڑوں پر، اور وہ اس کے وجہ سے جنوبر کے درختوں کو کچھ لاحق بیماریاں جو ابھی بھی تھوڑے بہت اس وقت برف کے وجہ سے وہ ختم ہو جاتے تھے۔ تو یہ ساری ذمہ داری سول سوسائٹی، معاشرے اور قبائلی بندوں کا ہے کہ ان کو بتا دے۔ رہا مسئلہ کیا ہے، کاٹتے کیوں ہیں؟ سردی کا آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ خطہ سرد اور خشک ایریا ہے، تو سردی بھی زیادہ پڑتی ہے۔ گورنمنٹ نے وہاں جو ہے گیس تو فراہم کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جس وقت گیس کی ضرورت ہوتی ہے ترین صاحب، کہ وہ رات کو بند کر دیتے ہیں، مختصر میں بولتا ہوں، آپ رات کو دے دیں، دن کے وقت نہیں دیں، تو وہ مجبورتاً ہمارے مذہب میں بھی مجبورتاً اگر کوئی چیز حرام ہے تو اس کو مجبورتاً آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، بالکل جی، تاریخی ورثے کا اہمیت کو رکھنا چاہیے۔ تو میں یہاں یہ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، یا جنگلات والوں سے، کہ محکمہ جنگلات حکومت بلوچستان سے، کہ وہ کوئی ایک لوگوں کو خط لکھے، سماجی کارکن کے حیثیت سے، ہو سکتا ہے شاید میں بھی لکھوں، کہ وہاں کوئی LPG کا پلانٹ لگا دیں، تاکہ جو کٹائی جاری ہے، جس طرح انہوں نے کہا ہربوئی سے شروع ہوتا ہے، پیچھے کرتے کرتے یہ زیارت تک آتے ہیں۔ یہ اگر میں غلط نہیں، دنیا کا دوسرا یا تیسرا، ایشیا کا پہلا نمبر پر یہ جنگلات ہیں۔ تو ہم اس سرزمین کے وارث کے حوالے سے، جو سماجی کارکن کے، کہ آپ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے اقدامات آپ پلاسٹک استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ آپ جو ہے نا ان درختوں کے پاس جب جاتے ہیں، جب پکنک کے لیے ہم سب جاتے ہیں، کچرے نہیں وہاں پھینکے، جو پلاسٹک کے بوتل ہیں ان کو وہاں نہیں پھینکے۔ یا آپ جب جا رہے ہوں گے، ہم لوگ کا ایک گروپ ہے ترین صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے باقی دوست بھی، ہم کہیں بھی پکنک پر جاتے ہیں، ہم اپنا وہ جو شیڈول بناتے ہیں کہ ہم اگر 12 بجے وہاں جاتے ہیں، 1 بجے جو کوکنگ یا اس سے شروع پہلے ہم اس ایریے کو صاف کرتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنا ایز اے سماجی کارکن اپنا ذمہ داری بنایا اس چیز کو، ہم کہیں بھی جائیں۔
کہ بھائی بالکل، یہ تو میں نے دیکھا ہے، یہ آپ کے اکثر سوشل میڈیا پر